وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے۔ جوان لوگوں کے خواہشات اور جذبات اور طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ اور بدل چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو پھر دونوں کے چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں، طریقے فرق ہوتے، تو کلیش بہت ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے، ان میں تبدیلی کی مت سوچو، کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے ہیں، وہ تو پکے ہو چکے ہیں، وہ تو مضبوط درخت بن چکے ہیں۔ اب اگر آپ چاہو کہ ان کو ڈھال لیا جائے، ان کو جھکا لیا جائے اور ان کی عادتیں بدل لی جائیں تو یہ نہیں ممکن۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اولاد ان کے آگے جھکے۔ اور یہاں اف دو حرفی کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدگی اور بیزاری کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے، اف، پھر وہی بات، اف، پھر اسی کام کے لیے بلا لیا، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو پھر اگر اف منع ہے تو پھر لمبی چوڑی نصیحتیں ماں باپ کو اور جھگڑے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں۔ یاد رکھیے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا، والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس۔ دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کوئی حرام کاریاں کر رہی ہے تو اس کو وہ بادر ہی نہیں کرتا، وہ اس کو لیٹ گو کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، والدین کے آگے ہمبل رہو، جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعائیں کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ تو یہاں ان پہ رحم کرتے ہوئے یعنی رحمت و شفقت کی نظر سے ان کو دیکھو، غصے سے مت دیکھو، انکساری سے آگے جھکے رہو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ کندھے جھکا کے رکھو، یعنی اپنا پوسچر بھی ایسا رکھو کہ جس سے تکبر ظاہر نہ ہو بلکہ عاجزی، کہ آپ ماں باپ کے آگے جھکے ہوئے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ قابل ہو جاتی، ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ کر پڑھ لکھ کر بھی سب کچھ بھول جاتے، تو اولاد جو ہے وہ جب جوان ہوتی ہے اور جان پکڑتی ہے تو پھر وہ ماں باپ سے بھی آگے نکلنے لگتی ہے۔ تو ایسے میں بھی انسان کو کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں۔ یہ دیکھیں عام طور پہ بچوں کے اندر یہ چیز کتنی آ گئی ہے کہ ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، بھلے ماں باپ کچھ نہ سمجھ بھی ہوں یا نہ سمجھی کی بات بھی کرے تو ان کو بار بار یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے کہ جس بچے کو انہوں نے پیدا کیا اور اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا، آج وہ انہیں سکھا رہا ہے، تو یہ چیز نفسیاتی طور پر انہیں کمزور کرتی ہے اور ان کو غمگین کرتی ہے۔ تو بھلے آپ صحیح ہوں اور ماں باپ غلط ہوں، پھر بھی ان کے آگے ہمبل رہیں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ اور والدین میں سے بھی پھر ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر پوچھا، تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دیا، چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دل میں اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کر رہے۔ ماں باپ تو کتنی محبت سے پالتے ہیں، لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب یہ کب دنیا سے جائیں گے اور کب ہمارے سر سے یہ بوجھ اترے گا اور کب ہم بھی آزاد ہوں گے۔
تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اس بارے میں یا کسی اور بارے میں. چونکہ یہ پیچھے ماں باپ سے متعلق بات سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے. یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہیں گے، لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے، تم عملی طور پر صالح ہو، نیک ہو، تو پھر جو رجوع کرے گا یعنی اپنی غلطی سے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے یا اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے، تو پھر وہ پلٹ کر اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے تو اس کی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے.